जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास। आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो कैबिनेट के इनसाइड स्टोरी है। कुछ तो आप सुन चुके हैं, महंगाई पे बड़ी बहस हुई वहाँ पे 2-2.5 घंटे तक चीनी और गंदम के आप कह सकते हैं वजीरों की और ब्यूरोक्रेसी की आपस में ये अच्छी खासी डिबेट हुई, क्योंकि वजीरों का ये ख्याल था जितनी भी शार्टेज हुई है, जितना भी प्रॉब्लम हमें आ रहा है, कह सकते हैं इसकी जो मेन वजह है वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी का खैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो आप सुनते भी रहते हैं, इस पे बात हो चुकी है। मैं जो आज आपके साथ खबर शेयर करना चाहता हूँ वो ज़रा डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, बल्कि 2 स्टोरीज़ हैं जो कैबिनेट की जो अब तक एक्सक्लूसिव मैं कह सकता हूँ आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब ये बड़े खुश हैं इस बात पे कि जो तकरीरें नवाज शरीफ साहब ने की हैं, क्वेटा में की हैं और इससे पहले गुजरांवाला में की, एपीसी में की, वो भी कल कैबिनेट में इस पर बात, कैबिनेट में खासा डिटेल से 27 अक्टूबर की कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं बताऊँगा कि इमरान खान साहब ने उस पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, क्या वर्जन था उनका, और प्लस जो बड़ी उसके साथ मेरा ख्याल एम्बेरसिंग सिचुएशन थी वजीरों के लिए कि खान साहब अपने वजीरों की उनकी कारकर्दगी से भी खुश नहीं है, वो क्या उनमें उन्होंने कहा अपने वजीरों को, क्या हिदायत दी। चलें ये तो एक जनरल सी बातें होती रहती हैं, ये मैं आपके साथ आके शेयर करता हूँ। जो मेन उसमें खबर थी तो वो ये थी कि इमरान खान साहब की कैबिनेट को जहांगीर तरीन की उनको याद आना शुरू हो गई। कल की जो मीटिंग हुई है 27 अक्टूबर की, उसमें जो सबसे बड़ा ये उसमें कैच था, जो बड़ी बात थी असद उमर साहब ने कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का बड़ा या उसको फोर्सफुल अंदाज में बड़ा उन्होंने जिक्र किया। बल्कि मेरी कह सकते असद से भी बात हुई कि जनाब आप क्यों जहांगीर तरीन साहब को याद कर रहे थे कैबिनेट मीटिंग में, और आपकी तो और आज जहांगीर तरीन साहब के तल्लुकात जो हैं वो तो इतने अच्छे नहीं थे। बल्कि आपको याद होगा उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने बड़ा ये उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जनाब के जहांगीर तरीन साहब हूँ, असद उमर साहब हूँ या शाहमुद कुरैशी साहब हूँ, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। पहले तरीन साहब ने उनकी छुट्टी कराई असद उमर साहब की, वो जब आपको याद होगा वजीर ख़जाना थे, तो बाद में जब ये वापस आया उसका असद उमर साहब दोबारा वजीर बने तो इन्होंने आके उनकी जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी थी। आपको याद होगा अच्छा खासा रोला पड़ा था। सो दोनों का एक आप कह सकते हैं बैड ब्लड तो है जहांगीर तरीन साहब का, असद उमर साहब का, और ये बात को छुपी हुई नहीं है, ये तमाम लोगों को कैबिनेट में पता है, आउटसाइड कैबिनेट में भी पता है, और दोनों के दोस्तों को पता है कि एक दूसरे के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ जो है ना वो इंसाइड करते रहे। अब लेकिन कल कैबिनेट में जो उन्होंने बात की, असद उमर साहब ने बात की, वो जहांगीर तरीन साहब की कोई हक में बात की है। तो मेरी उनसे फिर बात हुई असद उमर साहब से, मैंने कहा जी मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि आपने फलां बात जो है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से की है, उसका उन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और किस इशू पे उन्होंने बात की है वो भी मेरा ख्याल आपसे कंसर्निंग है कि फाइनली इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट को वो जहांगीर तरीन साहब को निकाल तो बैठे हैं, वो गुस्से में कहें या जज्बात में कहें या वट एवर जो है फिक्स करने के चक्कर में कि जहांगीर तरीन साहब को निकाल के अब वो पछता रहे हैं कि हमने क्या किया है। वो खैर मैं इसमें आता हूँ, इसके वीडियो के दूसरे हिस्से में बड़ी डिटेल से बात होने वाली, बड़ी अहम बात है। उससे पहले मैं ज़रा ये बताऊँ कि इमरान खान साहब जो अपने वजीरों से खुश है वो क्यों नहीं है। जो इजलास हुआ कैबिनेट बाजू ज़रा कह रहे हैं उसमें खान साहब ये कह रहे हैं कि आप अभी तक अपने जो आपके अपने पोलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो स्पेशली उसके नवाज लीग के या पीपल्स पार्टी के आते हैं, और आप लोग जो टीवी शोज़ में जा रहे हैं, आप उनके साथ कुछ ज़्यादा मत्था नहीं लगा रहे हैं, आप एग्रेशन नहीं दिखा रहे, आप उनके साथ उनको मुंह तोड़ जैसे है कि ना मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे। तो वजीरों को उन्होंने कहा है थोड़ा सा एग्रेसिव रहें, अपनी बॉडी लैंग्वेज में आप थोड़ा सा एग्रेशन ले आए, अपनी गुफ्तगू में एग्रेशन ले आए, और लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि हुकूमत बैक फुट पे चली गई है और यहाँ पे अपोजिशन जो है उसने चढ़ाई कर दी है। और नवाज शरीफ साहब की तकरीरों के बाद, मरियम की तकरीरों के बाद, मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीरों के बाद, या कह सकते हैं बिलावल भुट्टो साहब की स्पीचेस के बाद ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हुकूमत घेरे में आ गई है और आप वजीर जो है वहाँ पर जाते हैं बिल्कुल वो कहते हैं ना एक उसको ले मैन के तौर पर आके वजाहतें दे रहे होते हैं आप, और आपका जो स्टाइल होता है तो वो डिफेंसिव होता है। तो खान साहब अपने वजीरों के उससे खुश नहीं थे, अपने मुशीरों के उससे खुश नहीं थे, और आपको पता है सबसे ज़्यादा एडवाइज़र जो है, स्पेशल असिस्टेंट जो है, उन्होंने ये मीडिया के लिए ही लगाए हैं कि उनके जहन में एक ही चीज़ है कि मीडिया पर अगर आप उनको दबा दें अपोजिशन को, आप उनके करप्शन का बताएं, उनके तमाम जो इशूज़ हैं वो लोगों को बताएं और थोड़ा सा एग्रेशन के साथ बताएंगे तो लोगों को एक उनको मैसेज चला जाएगा कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है ना वो डटी हुई है और उसने डट कर अपोजिशन का मुकाबला कर रही है। और उनका कहना यही था कि इनको करप्शन बार बार बताएं लोगों को, इनको रिपीटेडली बताएं, वो जब भी महंगाई की बात करने लगते हैं या कोई आपकी कमजोरियां बताते हैं आपको उनकी करप्शन बतानी चाहिए। सो उनका मेन फोकस इस बात पे था कि एग्रेशन नजर आना चाहिए, आपकी बातों में नजर आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आना चाहिए, आपको डिफेंसिव आपको नहीं होना चाहिए। और आपको पता है वो बड़ी मेरे ख्याल जितने स्पेशल असिस्टेंट्स इमरान खान साहब ने रखे हैं मीडिया के लिए और तब्दील किए हैं, ये शायद पाकिस्तानी तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा है। अभी उन्होंने रिसेंटली रऊफ हसन साहब हैं उनको लेके हैं, वो भी एक
ایک نیا ایڈیشن ہے, آپ دیکھیں گے وہ بھی اگریسو اپنے اسٹانس کے لیے جانے جاتے ہیں. خان صاحب کو ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو وہاں پہ اگریشن کے ساتھ بات کرے, اور کوئی نہیں ان کو اپنے ارد گرد بندہ وزیر اچھا لگتا یا اسپیشل میڈیا کا بندہ کہ جو زیادہ اگریشن کے ساتھ بات نہ کرے. وہ آپ کہہ سکتے ٹویٹر پہ نہ کرے, وہ ٹی وی پہ نہ کرے. لہٰذا کل ایک تو انہوں نے اس پہ بات کی نمبر 1. بلکہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی ان کے کوئی میڈیا اس سے ایڈوائزر سے, تو میں نے پوچھا ان کا تو میں کہ جی آپ اچھے خاصے ایکٹیو ہیں ٹی وی پہ, دیگر پہ, ٹویٹر پہ, تو خان صاحب تو بڑے یہ آپ سے خوش ہوتے ہوں گے. میں نے کہا بڑا اگریشن ہے آپ کے اس میں ٹویٹس میں. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب خان صاحب ہم سے ناراض ہیں, کوئی خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مزید ان کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ تن کے رکھو. تو وہ کل انہوں نے پھر اس پہ لیکچر دیے کہ تن کے رکھیں, ٹی وی پہ جو ہے نا پوزیشن کو تن کے رکھ دیں, کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے نا یہ بڑی خوش ہوتی ہے اس بات سے کہ بے شک چینی کی قیمت یہ بڑھ جائے, گندم نہ ملے, ان کی کپاس بڑھ جائے اور مہنگائی ہو جائے, لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نے وہاں تن کے رکھا ہوا نا ٹی وی پہ, تو اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے, لوگ بلے بلے, وہ سارے رنگ بازی سے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ رنگ بازی نا ٹی وی پہ بھی نظر آنی چاہیے. ایک یہ چیز. دوسری ان کا یہ چیز جو اہم تھی عمران خان صاحب نے کی, وہ کی انہوں نے یہاں پہ اس کی یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے. میرے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا بڑے ریلیکس ہیں, بڑے خوش ہیں, کیونکہ یہ کچھ دن پہلے تک وہ تھوڑے سے اس پہ کہہ سکتے انہیپی تھے, اور انہوں نے اپنے اس کے ریزرویشنس تھے کہیں, انہیپینس کہیں یا فرسٹریشن کہیں, تو اس کا انہوں نے باقاعدہ یہ ٹی وی چینلز میں بھی ذکر کیا. انہوں نے اپنے شوز میں یا سوری یہ میں شوز کہہ رہا ہوں انٹرویوز میں انہوں نے ذکر کیا, کھل کر انٹرویو کیا جو انہوں نے ایئر وائی کو دیا. اور خاصا انہوں نے کہا, یہ آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب پہ انہوں نے کہا کہ ان کو خفیہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو خان صاحب اب بڑے خوش ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کہ میں تو منع کرتا تھا کہ نہ ملیں ان سے ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے. منع کرنے سے مراد ہے کہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا. اب آپ نے مل لیا تو پھر دیکھ لیں کہ آپ کی ملاقاتوں میں سے کیا نکلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کمپنی تو رگید کر رکھ دیا. سو خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان اگر کوئی درمیان میں برج ہو رہے تھے, گیپ وغیرہ, اسپیشلی جو ووٹ ڈالا تھا نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کی اس پہ ایکسٹینشن پہ, تو اس کے بعد جو دونوں کیمپس قریب آنا شروع ہو گئے تھے, بڑی گڈی چلنی شروع ہو گئی تھی اور اپوزیشن بھی ریوائیو ہو گئی تھی. تو خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ جو یہاں پہ یہ گفتگو ہوئی ہے, تقریریں ہوئی ہیں, اور ان کو رگڑا لگا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد, یہ بڑا اچھا ہے اور ہمارے لیے اس میں بڑا اچھا موقع ہے اگر ہم اچھا کھیلیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم اچھا پلے کریں تو پھر ہم اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب کیسے پلے کریں, کیسے اچھا کریں, کیونکہ پنجاب میں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ لگایا وہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہے. وہ 2-2.5 سال سے ان کی کارکردگی آپ کے سامنے. پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, پنجاب میں جب تک ڈلیور نہیں کریں گے آپ کچھ بھی کر لیں کچھ نظر نہیں آنے والا. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں, اگر اس کی KPK کی بات کریں, محمود خان صاحب کی, تو ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ محمود خان صاحب جو ہیں وہ تو سنا ہے بزدار صاحب سے بھی گئے گزرے ہیں, اور ان کو چٹا بزدار وہاں پہ ان کے منسٹر جو تھے انہوں نے نک نیم رکھا ہوا تھا جن کو انہوں نے برطرف کیا تھا, اور سنا ہے 2-3 دوبارہ وزیر بن گئے ہیں KPK سے, تو انہوں نے نام ان کا یہ چٹا بزدار رکھا ہوا تھا. مطلب وہ پٹھان ہے کیونکہ ان کا رنگ گورا ہے محمود خان کا, اور وہ جو ہیں وہاں پہ اس میں پنجاب کے جو ہمارے بزدار صاحب ہیں ان کا رنگ سانولا ہے. تو KPK کے جو وزیر ہیں ان کو آ کے ٹانٹ کے طور پر سارکیسٹکلی یا طنزیہ کہتے تھے, چٹا بزدار کہتے تھے. وہ یہ میرے اس پہ سورسز کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کارڈ اپنے اچھے پلے کریں تو ہم بہت اچھا کھیل سکتے ہیں. تو میرے سورس نے کہا حضور کیسے اچھا کھیلیں گے بزدار صاحب, اور مطلب اس پہ سانولا بزدار اور چٹا بزدار کے ساتھ, تو پھر آپ کیسے کھیلیں گے, ان کی کیپیسٹی کا تو آپ کو سارا پتہ ہے, سارا ایشو ہے. ایک تو خان صاحب کی بڑی مطلب یہ تھا مطمئن ہے, خوش ہیں کہ بالکل نواز شریف صاحب کے اور ان کے یہ ہماری آرمی قیادت DGISI کے ساتھ اب دوبارہ تعلقات بحال ہونے کا کوئی چانس نہیں, لہٰذا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ وزیر اعلیٰ بزدار کو خطرہ ہے جس کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا, ان کو چینج کریں. اب آتے ہیں اسد عمر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے, جس کا میرا خیال آپ انتظار کر رہے ہوں گے. ہوا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا ایک دو انہوں نے انٹرویوز دیے تھے جس میں انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا چینی جب مہنگی تھی تو 70 روپے پہ وہ آفر کر رہے تھے کہ 70 روپیز سے یا کہ پر KG مجھ سے خرید رہے ہیں. لوگوں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس پہ بھی تنقید کی تھی کہ مہنگی بک رہی ہے. انہوں نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تھا جو ہمارے دوست سہیل وڑائے صاحب کو دیا تھا, تو اس میں انہوں نے بڑی کچھ باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا تھا اس وقت, یہ فروری کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جناب کیا مہربانی فرمائے, اس وقت چینی کی قیمت 80 روپے ہو چکی تھی. انہوں نے کہا تھا جو ترین صاحب کا جو ہے کہ اس وقت آپ کو چینی امپورٹ کر لینی چاہیے, بے شک سٹاک ہو آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں, یہ قیمت اس کی بڑھ جائے گی. کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کا اندازہ تھا جہانگیر ترین کا 30% چینی جو ہے یہ وہ ہوگی, یہ یہاں پہ آپ کی شالٹ ہوگی. یہ جو چینی والے آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سٹاکس پڑے ہوئے, اگر پڑے بھی ہوئے تو رسک نہ لیں, چینی کچھ منگوا لیں تاکہ لوکل مارکیٹ میں اس کی ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے.
وہ بات ان کی نہیں مانی گئی, امپورٹ کی اجازت نہیں دی گئی یا امپورٹ اس پر ڈیوٹی فری نہیں کی گئی. اب یہ ہوا ہے کہ اس کی چینی کی قیمتیں چلی گئی 110-15 پہ. اب کل اسد عمر صاحب نے انہوں نے بتایا ہے کیبنٹ کو کہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کے سوشل پیجز جو ہیں یا واٹس ایپ پہ لوگوں کو منسٹرز کو وہ بھیج رہے ہیں, اپنا وہ کلپ بھیج رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, اگست میں ٹویٹ کیا, 22 اگست کو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اپنا کلپ, اور اپنا وہ کلپ جو ہے ان کا وائس آف امریکہ والا وہ آپ ذرا دیکھ بھی لیں ذرا پہلے وہ. لیکن کیبنٹ نے تو اس کو اپروو نہیں کیا آپ کی تجویز کو. میں نے یہ تجویز دی تھی, مگر جن لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا, میں کابینہ میں نہیں ہونا, یہ بھی کئی ہینڈی کیپ ہوتا ہے. ایشو کیا ہے, وہ کہتے ہیں سٹاکس بہت ہیں اس وقت. ہاں بھائی ہیں, مانتے ہیں سٹاکس ہیں, مگر آپ نے مارکیٹ کو سگنل دینا ہوتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آج 6 مہینے بعد بھی شارٹیج ہے چینی کی. اور ہمیں معلوم ہے کہ کیونکہ گنا کم تھا, ریکوری کم ہے, اس سال آپ کو چینی امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ابھی سے کر لیں تاکہ آپ کی قیمتیں آج سے رک جائیں. ورنہ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری انہوں نے تو کہا تھا کہ میں نے تو یہ حکومت کو بتایا تھا کہ یہ کرائسس آنے والا ہے, اور حکومت نے کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جناب کہ ترین صاحب نے جو باتیں کی تھیں, بتائی تھیں کہ کرائسس آئے گا, تو یہ جو ریلیونٹ منسٹر ہیں یہ ہمیں بتائیں, اس کا جواب دیں کہ انہوں نے یہ کرائسس کو روکنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے کیا کیا تھا. یہ اسد عمر صاحب کرے, کیونکہ اسد عمر صاحب اس وقت فائنانس منسٹر نہیں تھے. سو ان کا جو اشارہ ہے وہ 2 لوگوں کی طرف ہے, میرا خیال ہے 3 لوگوں کی طرف. یا تو وہ ان کا کہہ رہے ہیں اس میں ایگریکلچر منسٹر آتے ہیں, کامرس منسٹر آتے ہیں, رزاق داؤد صاحب آتے ہیں, اور حفیظ شیخ صاحب آتے ہیں جو اس کو چیئر کرتے ہیں فائنانس منسٹری کو. سو انہوں نے کل کیبنٹ میں کہا ہے کہ ترین صاحب تو واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کو بھیج رہے ہیں اپنا کلپ, اور اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ٹویٹس بھی کر رہے ہیں. تو بھائی صاحب جواب دیں, وہ تو آپ کو کہہ رہے تھے فروری میں کرائسس آنے والا ہے, تو پھر آپ نے کیسے ان کی یہ شوگر ایسوسیشن میلز والوں کی بات مان کے آپ نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے جناب کہ ہم اس کی شوگر جو ہے نا اس کا کرائسس نہیں ہوگا. یہ مئی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسٹاک ہیں. سو اس کا جو کرائسس کا جو ذمہ دار مین بن رہے ہیں نا, اس میں سے امرج کر رہے ہیں وہ عبدالرزاق داؤد صاحب بن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ایگریکلچر منسٹر بھی الزام آ رہا ہے صاحب ذرا, کین کمشنر ان کے تھے. اب اس میں یہ میں نے اسد عمر صاحب سے بات کی, میں نے کہا یہ واقعی ایسے ہوا ہے جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں, کل آپ کی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی بالکل, میرے نے کیبنٹ میں نے ایشو اٹھایا تھا, اور میں نے یہ بات کی تھی کہ ترین صاحب نے جو ٹویٹس کیے ہیں, ذرا ان کے ٹویٹس اور کلپ کو ٹویٹ کیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کرائسس آنے والا ہے اور آپ کو امپورٹ کر لینی چاہیے, فروری میں کہہ رہے تھے. تو میں نے کیبنٹ میں کل بات کی ہے کہ ترین صاحب نے جو بات کی تھی آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ آپ لوگوں سے کہاں پہ یہ لیپس ہوا ہے نا, کہ جب آپ کو ایک مارکیٹ کا بڑا پلیئر شوگر کا کہہ رہا ہے کہ کرائسس آئے گا, اور وہ 6 مہینے بعد آ گیا, 8 مہینے بعد, تو آپ نے تو یہ ان کی شوگر ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ میں یہ رزاق داؤد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا نہیں جی اسٹاک بڑے پورے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کو جواب دینا چاہیے یہ جو لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں. اب یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے چینی کی جو 300-400 بلین روپیز نکل گئے, میں سمجھتا ہوں اس میں 2-3 لوگ ذمہ دار ہیں. سب سے بڑا ذمہ دار آ کے اگر کوئی اس میں ذمہ دار بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں تو رزاق داؤد صاحب ہیں, جنہوں نے شوگر ایڈوائزری بورڈ میں جن کو فگر دیے گئے تھے, جیلی فگر تھے, 2 نمبری تھے, اور ان کو کہا کہ ہمارے پاس اسٹاکس ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل کوئی امپورٹ کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس اسٹاک موجود ہیں. یہی تھے جنہوں نے اس وقت آ کے, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے 11 لاکھ ٹن اس وقت ایکسپورٹ کروا دی تھی انہوں نے, عبدالرزاق داؤد صاحب نے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ امپورٹ کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس اسٹاک ہیں. اور اس کے بعد جولائی میں کہتے ہیں اسٹاک ہی نہیں ہمارے پاس, ان کو شوگر ایسوسیشن والے بتا کے گئے. سو اب جتنے بھی چینی باہر سے آ رہے کروڑوں ڈالر کے, اس کا ذمہ دار اگر کوئی بنتا ہے نا عبدالرزاق داؤد, میں اگر کہیں پہ بیٹھا ہوتا یقین کرے تو میں ان کی جدادیں بکوا کے کہتا نا کہ اب عبدالرزاق داؤد صاحب آپ نے کہا تھا جولائی تک کہا تھا کہ کوئی کرائسس نہیں آئے گا, اب کرائسس آ چکا ہے, 400 بلین لوگوں کی جیب سے نکل گیا ہے. اب آپ اس کی پوری کریں, مطلب 400 وہ نکل گیا ہے, مہنگائی کی وجہ سے باہر سے کروڑوں ڈالر علیحدہ لگ رہے ہیں. ان کی ساری جداد ضبط کر کے ساری کی ساری پیمنٹ جو ہے نا وہ رزاق داؤد صاحب سے کرانی چاہیے تھی, کہ ان کے غلط فیصلہ اسسمنٹ کی وجہ سے ہمیں یہ دینا پڑ گیا. دوسرا کو ذمہ دار ہے وہ شیخ رشید صاحب ہیں. گندم کے لیے اگر آپ دیکھ لیں, مصروف جو ہے انہوں نے ہر دفعہ گندم کی قیمت جو ہے نا انہوں نے بڑھنے سے انکار کرا دیا. کل پھر انہوں نے اپوز کیا ہے, اب گندم ہم منگوا رہے ہیں, یہاں کروڑوں ڈالر کی پھر گندم آ رہی ہے. اپنے کسان کو شیخ رشید نے پیسے نہیں دینے دیے. اگر کوئی اچھا ملک ہوتا, اگر میرے بس میں ہوتا, مجھے یہ کہنے دیں, اگرچہ ہم صاف یہ بات کہتے نہیں ہوتے, تو یقین کریں میں ان کی جدادیں جو ہیں نا ان کو بکوا کے میں ضرور کہتا کہ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, آپ کے اپوز کرنے کی وجہ سے چینی کا کرائسس بھی پیدا ہوا ہے, یہ گندم کا بھی پیدا ہوا, کروڑوں ڈالر کی اب آپ کو وہاں باہر سے گندم اور چینی منگوانی پڑ گئی ہے. یہاں لوکلی طور پر لوگوں کے لیے آٹا اور چینی علیحدہ مہنگا ہوئی ہے, وہ علیحدہ پیسے نکل گئے. یہ 2 لوگ, اس میں کیبنٹ بھی انوالو ہے صاحب ظاہر, ای سی سی بھی انوالو ہے, لیکن ای سی سی اور کیبنٹ کو ڈومینیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے مس گائیڈ کیا ہے, اس میں شیخ رشید صاحب ہیں, گندم کے حوالے سے سپورٹ پرائز کے مخالف رہے ہیں, اب باہر سے مہنگی آ رہی ہے. اور عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں جنہوں نے کہا نا بالکل ہمارے پاس چینی پڑی ہوئی ہے, اور ان کو شوگر ایسوسیشن والے جو ہیں بیوقوف بنا کے چلے گئے ہیں, جو نئی انکوائری یہ رپورٹ ایک
कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन आपको पता है कि शेख साहब भी बिल्कुल आराम से धड़ल्ले से चल रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा उनसे। अब्दुल रज़ाक दाऊद का नाम ही कहीं पे नहीं है, जिनकी वजह से सारा चीनी का क्राइसिस पैदा हुआ है। और अब वहाँ पे असद उमर साहब ये कैबिनेट में कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब आजकल उन तमाम लोगों को चिढ़ा रहे हैं, अपने मुखालफिन को ट्वीट भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे वो भेज भी रहे हैं कि हजूर मैंने तो आपको फरवरी में बता दिया था कि चीनी का बहरान आएगा, अगर आपने मेरी सुनी होती, मेरी बात मानी होती तो आज लोगों की जेबों से 400 ये बिलियन रुपीस भी ना निकलते और बैरून मुल्क से करोड़ों आपको डॉलर लगा के चीनी भी ना मंगवानी पड़ती। तो आज जहांगीर तरीन साहब के जो मुखालिफ हैं, दोस्त हैं, आज वो कैबिनेट में बैठ के जहांगीर तरीन साहब की बातों का जिक्र भी कर रहे हैं, उनके व्हाट्सएप का भी, उनके ट्वीट्स का भी, उनके इंटरव्यूज़ का भी।